رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سجدے تے روح دے مطابق عمل کرن اور سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا ہر اپنے عشق دا سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفو دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دی تعلیمات جمع کی تھی۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے، میرے دوست میں دا دوست ہاں، اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام شیطانی پروگراماں چوں نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا ہے، جماع اہل سنت و جماعت نال رہے۔ سچی توبہ کیتی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ پھر میرے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، حزب اللہ دے مجاہد، سچے علماء و مشائخ خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کیتا اور انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا۔ انہاں دی روح نے انہاں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے جویں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ میرے دوست سچے
جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ انہوں نے آخرت کو کام ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افسر الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنی پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت سعادت اور شرف مینو حاصل ہویا۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش آپ دی خدمت اقدس حاضر سے گئے۔ تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بستان دے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ دے محلے اندر شیطان نو سولی تے لٹکایا ہویا، تے شیطان جڑا سولی تے لٹکیا ہویا تو نہ جا کے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دسیا کہ جناب تواڈے محلے دے وچ شیطان نو سولی تے لٹکایا ہویا، یہ کی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں عہد کیتا سی میرے نام کہ جب تک جناب تسی زندہ ہو میں تواڈے محلے چ نہیں آواں گا۔ لیکن انہیں عہد توڑتا اور پھر میرے محلے چ آیا کہ اللہ سونے نے فرشتیاں نو حکم کیتا انہوں نے میرے دوست خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ دے محلے وچ سولی تے لٹکا دے، تو اللہ سونے نے انہوں سولی تے لٹکاتا۔ جا کے انہوں کہہ دیو کہ اگر تو وعدہ کرنا کہ دوبارہ میں پھر نہیں آواں، اپنا وعدہ خلافی نہیں کراں گا، تو پھر تینوں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر پھر تو وعدہ خلافی کیتی تو پھر یاد رکھیں تینوں پھر زندہ نہیں چھڑنا۔ انہاں جا کے شیطان نو آکھیا، انہیں من لیا، وعدہ کیتا، اللہ سونے فنو رہا کرتا، اور اس تو بعد جب تک آپ دنیا زندہ رہے بستان دے اندر شیطان نہیں بڑھیا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا کہ حضرت داؤد آئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ لوگوں نے ایک بار انہوں پوچھا کہ جناب اپنے مجاہدے دے بارے کچھ حال بیان فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تسی میرے مجاہدے تاب لے آن، میرے مجاہدے دا سنن دی تاب نہیں لیا سکتے، لیکن میں تھوڑا جا دس رہا۔ ایک دن میں رات نفس نو آکھیا کہ رات اللہ دی یاد چ گزاری ہے تے رات 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن انہیں میرے نال تعاون نہ کیتا، میرے نال موافقت نہ کیتی، تو اس تو بعد پھر میں 10 سال تک انہوں کھانا نہیں دیتا اور انہیں مٹی کھڑوا رہا، تاکہ دنیا والے نوں معلوم ہو جائے کہ جب تک نفس نو ادھا نہیں تسی قابو کران گے مارو گے تے اللہ رب العزت عشق دا دعویٰ جڑا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، خبر چاہیا کہ جدوں بندے اللہ سونے دا دیدار دیکھن گے تو دیکھ دے 10,000 سال تک بے ہوش پڑے رہن گے، پھر حکم ہوئے گا کہ سر چکو، جو دوسری مرتبہ اللہ سونا تجلی فرمائے گا کہ 14,000 سال تک بے ہوش پہ رہن گے۔ پھر ارشاد فرمایا قیامت دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہی کنگرے تے ہاتھ مار کے انی فریاد کرن گے کہ ساکنان عرش جڑے اپنے آپ کو بھول جان گے۔ پھر حکم ہوئے گا موسیٰ واپس چلے جاؤ، دیدار دا وعدہ بہشت وچ ہے، اور جب تک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دی امت نو اپنا دیدار نہیں کراواں گا تو میں کسی ہور نو اپنا دیدار نہیں کراواں گا۔ پھر فرمایا کہ میں عمر نفسی دے فتوے لکھیا دیکھیا کہ ایک باری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے محلے جو گزر رہے سی، اتنے کچھ لڑکے کھیل رہے سکے، ایک لڑکا انہوں جو کہنے لگا کہ ٹھہر جاؤ،
امام اعظم آ رہے ہیں اور اج کل ہر رات 500 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ سن کے گھر آئے تو فرمایا کہ انہیں لڑکا نے کو اللہ سونے نے کہلوایا۔ اس تو بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے روزانہ معمول بنایا کہ 500 رکعت نماز پڑھنی شروع کرتے تاکہ ان کا گمان درست ہو جائے۔ تو دوسرے دن آپ اس محلے سے گزرے تو بچے کہنے لگے دور ہو جا، امام اعظم آ رہے جڑی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ واپس گھر آئے کہ انہوں کا گمان درست ہونا چاہیے کہ میرے بارے ایک گمان رکھتے ہیں، تو آپ نے پھر ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ تو پھر آپ نے اتنی ترقی کی تھی کہ 30 سال تک زمین دے اتے اپنی کمر نہیں لائی اور نہ اس عرصے چ آپ ستے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ دی زندگی دے بارے حقائق بیان فرمائی کہ ایک باری ماہ رمضان چ آپ نے 120 مرتبہ قرآن کریم ختم کیتا، تے ہر روز 4 قرآن پاک آپ ختم کرتے ہوں سے۔ پھر فرمایا کہ امام ابو یوسف جڑے امام اعظم دے شاگرد سکے، جب انہوں نے سنیا کہ امام اعظم 4 قرآن پاک روز ختم کر دے تے آپ نے فرمایا کہ اسی بھی آپ دے شاگرداں چوں اور آپ دے مذہب دے ہوتے ہیں، آپ دے مسلک ہوتے ہیں، تو سانو بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ قیامت دن اسی آپ دے سامنے شرمندہ نہ ہوئیے۔ تو پھر آپ نے حاضرین مخاطب کر کے آکھیا کیا تواڈے جو کوئی ہے جڑا امام بن کے امامت کرے اور قرآن پاک ختم کرے؟ حاضرین چوں کسی نے ہمت نہ کیتی۔ پھر آپ نے وظیفہ مقرر کر لیا کہ 10 قرآن پاک روز ختم کرنے۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے نے اور بہت بڑے امام ہوئے نے۔ فرمایا کہ جدو آپ بچے ہی سکے تو امام مالک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ دروازے دے اتے ہر روز آ کے بہ جاندے، جدوں کو فتویٰ اندروں آندا تو آپ سائل کو فتویٰ لے کے پڑھ دے تو سائل نو فرماؤندے کہ امام صاحب نے جا کے آکھو کہ فلاں کتاب چ جا کے دیکھنے مسئلہ دوبارہ۔ جدوں شخص واپس امام مالک دی خدمت حاضر ہوندے اور دس دے صورتحال تو کتاباں جو تلاش کر دے کہ واقعی اوویں ہی ہوندا جویں امام شافعی نے فرمایا ہوندا۔ حضرت امام مالک فرماندے ہیں کہ یہ لڑکا علامہ روزگار ہوئے گا اور خلق خدا کو بہت فائدہ حاصل کرے گی۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے قرآن کریم دی زیادہ زیادہ تلاوت کری ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، تمام جنہ انسانہ واسطے، اور قرآن کریم دے اندر ہر طرح دے مسائل دا حل موجود ہے، ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے۔ دنیا جو واحد قرآن کریم کی ہدایت، نجات، کامیابیاں، برکتاں، فلاواں دا نسخہ کیمیا اور اللہ پاک دا آخری پیغام ہے، اور یہ ہر طرح دے سیاسی، معاشی، اقتصادی اللہ حاضر کیا کہ دنیا دے ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے ظاہری بات نہیں ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے۔ تو جڑے لوگ قرآن کریم دے اتنے روح دے مطابق عمل کر دے جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا، وہ سچے مومن ہے اور وہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیندے نے۔ تو جنہیں قرآن کریم چھڑ کے دیگر شیطانی پروگرام دے پیچھے لگے وہ تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ دنیا دے وچ واحد کامیابیاں دا، برکتاں دا، خیراں دا، فلاواں دا نسخہ کیمیا صرف قرآن کریم ہے، یعنی جڑا شخص قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کردا وہی دونوں جہاناں ہر طرح دیاں کامیابیاں حاصل کردا ہے۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے قرآن میں ہو غوطہ دن مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو سچے اللہ والے دی زندگی جڑی ہے اللہ دی یاد چ گزر دی ہے، راتاں اللہ رب العزت دی عبادت چ، نماز دی تلاوت، نماز اور قرآن کریم دی تلاوت چ، درود پاک پڑھن چ، استغفار چ، دعا کرن چ گزر دی ہے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں اللہ سونے دے دوستاں دی سب شامل ہوئی ہے، شاکان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے، اللہ سونے دے سچے دوست بنی ہے، تے سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی پامسٹ ہمزادی کیمیا کر بابیاں دے شیطانی پروگراماں چ نکلی ہے، اب دلوں نکلی اور ادھر نکلی ہے کہ کوشش بھی کریے تو انہوں دا خیال نہ ہوئے، سناؤ نیستی جمعیت اور کمال حاصل کریے اور پھر قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت نال رہیے، سچی توبہ کریے اور اللہ سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد و اثار دے پیکر ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن صحیح القیدہ علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، انہوں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل کریے، اس لیے کہ اللہ والے اللہ پاک دی نگاہ خاص چاہتے ہیں انہوں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی ارواروت جلیات برسدے رہندے نے، پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائی ہے، یعنی انہوں کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل وچ القاء کروائی، انہوں ایکسیپٹ کریے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ساڑھے ذات و باطن دی ہر لہر چ رچ بہ جائے، ساڑھے جسم دے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر دے اندر سما جائے، کہ جب تک توحیدی نور انسان دے ہر لہر چ رسدہ بسدہ نہیں کدے بھی سیدھے رستے نہیں چل سکتا، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے، اس واسطے ہر ظلماتی لہر نو اندروں جلانا چاہیے، تو پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی تو ولایت دا آخری کمالت دیدار مولا، تو سانو چاہیے انہاں سچے اللہ والے زیر نگرانی مسرور ریاض تو مجاہدات کریے، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح اس جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کرے، کیونکہ سارے جسم جڑا ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن سارے اندر دے نوری لطائف انہاں چیزاں تو آزاد ہے، پھر ساری روح سارے جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کرنے ہاں کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہاز شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جو رب نے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء جو رب نے فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک کی رب نے فرمایا پھر دنیا جننے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے، یعنی جنہوں نے دنیا چ دیدار مولا نصیب نہیں ہویا آخرت وچ بھی نہیں ہوئے گا،
لیکن نعمت تائیں ملے گی ایمان دی اگر روح حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے رب سننا جنہوں نے شک کر دینے۔ تو قرآن پاک ہی رب نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دس دیا کہ تسی اللہ نے محبت کر دو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ سونا تھوڑے نہ محبت کرے گا۔ عشق مولا جڑا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کمال میں پہنچتا ہے، پھر اللہ سونا ادھر پیار کر دے رہے۔ تو قرآن کریم کی رب نے فرمایا اللہ رب ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو سچے اللہ والے روح پھر اللہ کی طرف دوڑ دی ہے، اور باتوں سے پرواز کرتے ہیں کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز گیا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مکنز مخفیوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ قرآن پاک ہی رب نے فرمایا کہ میں تھوڑی شان رکھ تمہیں نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں جو تسی کیوں کر نہیں کرتے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، تسی جدھر بھی روک کرو فسم وجہ اللہ، اللہ سونا کائنات ظاہر و باطن جو اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھی میٹھے والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلیکھے تے غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے کہ رب سند وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، کیونکہ دید مولا باطنی اکھاں نہ ہوندی ہے، تے سانو چاہیے اپنے ظاہری حواس معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہون اور اسی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکیے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن اسدا بڑے فقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔